جاتی ہیں، اور آیات سے مراد یہاں پر قرآن کریم، قرآن کریم کو آیات سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ الدالۃ علی قدرتنا علی البعث، بعث کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہے۔ قرآن کو آیات سے تعبیر کیا، آیت کے معنی علامت نشانی، قرآن کو آیات کیوں کہا؟ آگے وجہ تسمیہ بیان، اس لیے کہ قرآن کریم یا قرآن کریم کی آیات بعض کی قدرت پر دلالت کرنے والی، اس لیے جو ہے یہ آیات قرآنیہ نشانی ہے، اس لیے قرآن کریم کو یہاں پر آیات سے تعبیر کیا ہے۔ آگے اسی کو ذکر کیا الدالۃ علی قدرتنا علی البعث، سمجھ میں آیا مولانا؟ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں، واضح ہے، مضمون کے لحاظ سے بھی واضح ہے، زبان کے لحاظ سے بھی واضح ہے، اور دلائل اور براہین کے اعتبار سے بھی واضح ہے، لیکن کو عقید کرنے والی چیزیں ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حال، یہ حال بینات حال، ان کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہو پاتا، کوئی توڑ نہیں ہے ان دلائل کا، تو بس ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ما کان حجتہم الا ان قالوا، ان کی دلیل نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہتے ہیں کہ اتو بآبائی، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اگر ٹھیک ہے بعث ہونے والا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بعث کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ابھی کے لیے نہیں وعدہ کیا جا رہا کہ ابھی تم کو زندہ کیا جائے گا، آج مرے اور شام میں زندہ ہو جاؤ گے، اس لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ قیامت میں تم کو زندہ کیا جائے گا، قیامت آنے سے تمہارے آباء و اجداد بھی زندہ ہو جائیں گے، لیکن وہ ابھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی دکھاؤ زندہ کر کے، اگر بعث ہونا ہے تو ابھی ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین انا نبعث، اگر تم سچے ہو کہ ہم کو اٹھایا جائے گا تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ۔ قل اللہ یحییکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو زندہ کرتا رہتا ہے۔ یحییکم حین کنتم نطفا، تم نطفہ تھے، تم جو ہے نطفہ تھے، گویا کہ میت تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، زندہ کرتا رہتا ہے تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارتا بھی رہتا ہے۔ پہلے تم میت تھے، تم کو زندہ کیا، اور پھر جو ہے تم کو موت دے گا، جب موت دے گا تو اس کے بعد میت ہو گئے، تو میت کا زندہ ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اس کی مثال موجود ہے، اس کی نظیر موجود ہے، پھر تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کی جب نظیر موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یجمعکم الی یوم القیامہ، تم سبوں کو زندہ کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن، تم سبوں کو زندہ کر کے جمع کرے گا قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، وہ قیامت کا دن جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ حال بات، یوم القیامہ جس میں کوئی شک نہیں۔ آیا سمجھ میں عبارت آیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو اس بات کے قائل ہے، جو کفار مکہ کا نظریہ ہے، ہم القائلون ما ذکر، جو مذکور ہوا ہے یعنی بعث کا انکار، اس کے جو قائلین ہیں ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون، سمجھتے نہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، بعث کے اوپر استبعاد کیا ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے تو آسمان و زمین کی حکومت ہے، اللہ جس طرح چاہے گا تم کو جمع کر کے لے آئے گا۔ للہ ملک السماوات والارض وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یہ اوپری سے مربوط ہے، یوم القیامت لا ریب فیہ، اسی کا بدل ہے۔ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست یعنی کفار خسارے میں، یخسر المبطلون الکافرون، یبدل منہ، یعنی یوم تقوم الساعۃ، پھر اسی سے بدل ہے یومئذ، یوم تقوم الساعۃ سے بدل ہے یومئذ یخسر المبطلون الکافرون،
آگے جملے کا اضافہ کیا یظہر خسران، پہلے بھی اس جملے کا اضافہ آ چکا ہے۔ صاحب کتاب کیا بیان فرمانا چاہتے؟ خسران تو پہلے ہی سے ان کے لیے تھا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس دن خسران میں ہوں گے، تو خسران ابھی پیدا نہیں ہوا، اس وقت ظہور ہوگا، ظہور کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ یہی اسی اشکال کو دفع کرنے کے لیے اس جملے کا اضافہ فرمایا یظہر خسرانہم بان یسیروا الی النار، ان کا خسران ظاہر ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جائیں گے، بان یسیروا الی النار، جہنم ان کا وہ ٹھکانہ ہے۔ فرماتے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، قیامت کے بارے میں تم لوگوں کو اتنا شک و شبہ ہے، جب قیامت آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے ہر امت کو کہ وہ گھٹنوں کے بل ہے۔ جاثیہ جسا یجسو، جسون کے معنی ہے گھٹنے کے بل بیٹھ، ایسی کیفیت جو جلدی اٹھنے کی، یعنی گھٹنے کو زمین پر ٹیک دینا، ایڑی کو اٹھا دینا اور ایڑی کے اوپر بیٹھنا، سمجھا؟ گھٹنے کو زمین پر رکھنا اور ایڑی کو اٹھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو بولتے ہیں یہ جسور، سمجھا؟ یعنی کسی جگہ جلدی میں جب ہوتا ہے انسان، جلدی جانا ہوتا ہے، سمجھا؟ تو ایسے موقع پر اس طرح سے انسان جو ہے وہ جلوس کرتا بیٹھتا ہے، تو ہر شخص کو دیکھو گے، ہر اہل دین کو دیکھو گے، کل امت، ہر امت کو دیکھو گے، ہر اہل دین کو دیکھو گے کہ وہ جاثیۃً علی الرکب، رکبہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ہے، یا یہ جاثیہ مشتق ہے جثوتن، جثوتن و جثوتن کے معنی آتا ہے مجتمع ہونا، جثوتن کہا جاتا ہے یا جثوتن کہا جاتا ہے جمع ہونے کو، اجتماع کو کہا جاتا ہے۔ تو یا تو رکبے یعنی گھٹنے کے بل بیٹھنا یہ اس سے مشتق ہے، یا جثوتن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہو جائے گا مجتمع، دونوں معنی کیا ہے کہ ہر امت کو جمع دیکھو، کوئی امت وہاں سے، کوئی فرد وہاں سے غائب نہیں ہوگا، سب جمع، دونوں احتمال۔ یہ جو پہلی تفسیر کی گئی ہے کہ رکبہ کے بل بیٹھے ہوئے تم دیکھو گے، تو یہ صرف کافروں کے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ احتمال تو بات کا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگوں کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ ایک وقت خوف اور ہولناکی کا ایسا آئے گا کہ ہر شخص پریشان ہوگا، نا انبیاء سب پریشان ہوں گے، پھر وہ کیفیت انبیاء سے ختم کر دی جائے گی اور صالحین سے ختم کر دی جائے گی، خوف کی کیفیت اور ناکی کی کیفیت۔ تو یہ جو حکم ہے یہ ہر فرد کے لیے، اس سے کوئی مستثنا نہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خوف کی حالت جو ہو وہ مسلمانوں کے لیے نہ ہو، انبیاء اور صلحاء کے لیے نہ ہو، بلکہ کفار کے لیے۔ سمجھے؟ دونوں احتمال ہے۔ فرماتے ہیں یکسر وہ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اپنے نام اعمال کی جانب بلایا جائے گا، ہر امت کو ان کے نام اعمال کی جانب بلایا جائے گا، کتاب اعمالہ، کتابہا میں ہاں ضمیر کا مرجع متعین فرما رہے کتاب اعمالہ، کہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام اعمال تو سب کے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کا جو منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ہوگا اور اس کے پاس جو ہے وہ نام اعمال پہنچا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مومنوں کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں پہنچے گا اور کافروں کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا، تو پھر یہ بلانے کا کیا مطلب ہے؟ آیا سمجھ پائے؟ سوال سمجھ پایا مولانا صاحب؟ یہ بلانے جب وہاں پر موجود ہے، سب کے ہاتھ میں موجود ہے، تو پھر بلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، نام اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا، حساب کو مذاق مانے، نام اعمال کے حساب کی طرف بلایا جائے گا۔
फरमाते वयुक़ालु लहुम, और उनसे कहा जाएगा अल-यौम तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज के दिन तुमको जज़ा दी जाएगी तुम्हारे आमाल, मा कुंतुम तामलून। हर जगह जज़ाअहु जो है वो इजाफा कर देते हैं, यानी अमल की जज़ा। यहाँ पर एक मुज़ाफ मज़कूर, मा कुंतुम तामलून यानी जज़ाअ मा कुंतुम तामलून। हर जगह जहाँ पर भी ऐसा आता है वहाँ पर ये तक़दीर इबारत करते हैं, मतलब ये है कि तुम्हारे आमाल की जज़ा तुमको दी जाएगी। हाज़ा किताबुना, ये हमारा रजिस्टर है। हाज़ा किताबुना दीवानुल हफ़ज़ा, जो मलाइका ने दफ्तर तैयार किया, रजिस्टर तैयार किया है तुम्हारे लिए। यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़, तुम्हारे मुकाबले में सही सही बोलेगा ये दफ्तर। यंतिक़ु अलैकुम, तुम्हारे मुकाबले में, तुम्हारे खिलाफ। तुम तो गलत बोल रहे, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिक नहीं करते थे, हमारे पास कोई नज़ीर नहीं आया, लेकिन ये दफ्तर जो है, ये रजिस्टर बिल्कुल तुम्हारे मुकाबले में सही सही बोलेगा। हाज़ा यंतिक़ु अलैकुम बिल हक़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु, हमने इसको लिखवाया है, हमने इसको लिखवाया है और महफूज करवाया है जो कुछ तुम किया करते थे। मा कुंतुम तामलून, नस्ख का तर्जमा आपने पढ़ा कहाँ? अल फौजुल कबीर में नस्ख का दो माने, एक है नक़ल और एक है इज़ालतुश शै। नसखतिश शम्सु अज़्ज़िल्ला, ज़ाहिर कर देना, और एक है लिखवाना, नकल करना, किसी किताब से नकल करना, वो भी नस्ख है। समझा? साहिब किताब ये फरमाते हैं कि यहाँ पर नस्ख का माना जो है वो इज़ाला नहीं, समझा, और किसी किताब से लिखवाना नहीं। अरे नस्ख का मतलब होता है किसी किताब से नोट करना, किसी किताब से नोट करना यहाँ पर मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुतलक लिखवाना मुराद। नुस्बितु, उसको साबित करना, उसको साबित करना और उसको महफूज रखना। जो मलाइका ने लिखा है, मलाइका ने जो आमाल, जिन आमाल को लिखा है और लिख करके जो तैयार हुआ, वो मलाइका के पास महफूज कर दिया। समझा ना? ये इसकी तरफ इशारा किया कि इस इंसान यहाँ पर वो इज़ाला के माने में नहीं है। नुस्बितु व नहफ़ज़ु मा कुंतुम तामलून फ़अम्मल लज़ीना आमनू, बहरहाल अब दोनों फरीक का तज़किरा, जिन लोगों ने जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, अल्लाह ताला उनका रब उनको अपने रहमत में दाखिल करेगा, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, यही वाज़िह कामयाबी। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हैं, कहा जब फ़युक़ालु लहुम, उनसे कहा जाएगा अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या तुम्हारे सामने हमारी आयात पढ़ी नहीं जाती थी? हर जगह आयात का तर्जुमा फरमा है कुरान, समझा? हम क्या तुम्हारे सामने हमारा कुरान पढ़ा नहीं जाता था? फस्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर इख्तियार किया, इस्तिकबार। तकब्बर तुम, सीन का जो है वो सिर्फ मुबालगे के लिए है, तलब के लिए नहीं है। वकुंतुम कौमन मुजरिमीन, तुम यकीनन काफिर थे, तुम लोग काफिर लोग। वइज़ा क़ील लकुम अय्युहल कुफ़्फ़ार इन्न वअदल्लाहि बिल बअति हक़्क़ुन, और जब तुमसे कहा जाता था ऐ काफिरों कि अल्लाह का वादा बास के सिलसिले में बिल्कुल बरहक है। वस्साअत ला रैब फ़ीहा और इन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा, और क़यामत में कोई शक नहीं है। या अस्साअत ला रैब, सा अगर मरफू पढ़े तो मुब्तदा, और अगर सा को मंसूब पढ़े तो इन्न के ऊपर का इस्म हो जाएगा। ला रैब शक फ़ीहा कुल, तुम कहा करते थे मा नदरी मस्सा, हमें तो नहीं मालूम। माँ पहला वाला माँ नाफिया, हमें नहीं मालूम क़यामत क्या है। मस्सा क़यामत क्या, माँ इस्तिफ़ामिया मुब्तदा, अस्सा खबर। आया समझ पाए? माँ नदरी, हमें नहीं मालूम क़यामत क्या है। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, हम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते हैं, हम जो है सिर्फ ज़न करते हैं। इस पर एक इश्काल ये होता है, इस आयत से ये मालूम होता है कि क़यामत के बारे में उनको शक है। इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना, इससे क्या मालूम होता है कि क़यामत के ताल्लुक से उनको शक है, इनकार नहीं है। और दूसरी आयत से मालूम होता है कि क़यामत के सिलसिले में उनको जवाब बिल्कुल आसान है। कुछ लोग इनकार करने वाले थे, कुछ लोग शक करने वाले।
سمجھا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ارے بڑی جماعت ہے, اکثریت جو ہے پوری دنیا میں, پورے عالم میں کافروں کی ہے. ارے کچھ لوگ شک کرنے والے بھی ہیں, کچھ لوگ انکار کرنے والے بھی ہیں. ایک اشکال تو یہ تھا جس کا جواب میں نے. فرماتے ہیں دوسری بات, ان نظن الا ظن. اب ان نافیہ ہے, الا حرف استثناء ہے. ظنن کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے. ظنن کیا مفعول مطلق ہے. اور استثناء جو ہو جائے گا یہاں پر, استثناء مقرر ہو جائے گا. استثناء مقرر جو ہے مفعول مطلق کا نہیں آتا. بھائی استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما قبل کا کچھ اور حکم ہے, ما بعد کا کچھ اور حکم ہے. یہی تو ہوتا ہے. بھائی جان القوم الا مضیفہ آگے مت نہ شروع سے سمجھا. یہ دونوں کا الگ الگ حکم ہوتا ہے. اب مفعول مطلق کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ بس فعل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے, نوعیت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے. فعل ہی سے وہ مربوط ہوتا ہے. آپ کیسے دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ما ضربت الا ضرب ما ضربت. سمجھا؟ وہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ پہلے جس بات کو کہا تھا اسی کو دوبارہ آپ نے پہلے اس بات کیا, بعد میں نفی کی. پہلے اس بات کیا پھر بعد میں نفی کی. آیا سمجھ پایا؟ تو مفعول مطلق کی قاعدہ بھی لکھا ہے نحو کی کتابوں میں کہ مفعول مطلق جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں پر مفعول مطلق کو مستثنا نہیں بنایا جائے. یہ قاعدے کے خلاف ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مستثنا بنایا گیا ہے. ان نظن و الا, اس لیے مصنف کو تعبیر کرنی پڑی کہ قال المبرر. مبرر فرماتے ہیں کہ تقدیر عبارت یہاں پر اس طرح سے ہے, ان نحن على فعل من الافعال, ان نحن على فعل من الافعال الا نظن ظنا, الا نظن ظنا. صرف اتنی بات ہوئی کہ الا جو ہے وہ مؤخر ہو, دیکھنے میں مؤخر ہے, حکمن وہ الا کیا ہے مقدم ہے. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ اصل میں دیکھنے میں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مؤخر ہے, ہونا چاہیے نظن ظنا الا نظن ظنا, لیکن ہو گیا نظن الا ظنا. الا دیکھنے میں لفظاً جو ہے وہ مقدم مؤخر ہو گیا, لیکن جو حقیقت میں اور حکمن وہ کیا ہے یہ مقدم ہے. یہ تو ہم نہیں ہیں کسی بھی فعل پر مگر ہم ظن کرتے ہیں. پھر اب کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا. آیا تو قال مبرر کا بھی اور ذکر کیا اسی اشکال کو دفع کرنے کے لیے کہ مفعول مطلق جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر استثناء نہیں ہوا کرتا. مفعول مطلق کو مستثنا بنا دیا جائے اور اس کے فعل کو مستثنا منہ بنا دیا جائے, ایسا جو ہے وہ جائز نہیں ہے نحو کے اعتبار سے. اس لیے مبرر نے فرمایا کہ مستثنا منہ یہاں پر ہے ان نحن, اور تقدیر بات مکمل کر لیجیے ان نحن علی فعل من الافعال, ہم کسی بھی فعل پر نہیں ہیں الا نظن ظنا, مگر تھوڑا سا ظن کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, خیال آتا ہے کہ ہو سکتا قیامت ہے. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ دونوں کا الگ الگ محمل ہو جائے. جائز اگر لکھا بھی ہے مولانا صاحب تو بھی افضل نہیں ہوگا. افضل اسی لیے تھا, جائز تو ہے لیکن یہ جو تعبیر جو کر رہے ہیں تعبیر کے مبرر کے خیال کے مطابق جو ہے وہ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں الا اصل میں مؤخر ہونا چاہیے, مقدم ہونا چاہیے. اور ایسی نظیر موجود ہے کہ حرف استثناء کے سلسلے میں کہ استثناء مقدم ہے لیکن حقیقت میں وہ مؤخر ہے, یا مؤخر ہے اور حقیقت میں مقدم ہے. سمجھا نا؟ یہ اس تعبیر کر کے جو ہے اس میں کسی کے خلاف جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ بیان فرمانا جہاں پر بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی رائے کے خلاف یہ بات نہیں ہے. سمجھا؟ فرماتے وما نحن بمستيقنين, اور ہم یقین کرنے والے نہیں انہا آتیۃ, کی یہ جو ہے قیامت آنے والی ہے. وبدا لهم سیئات ما عملوا, اور ان کے سامنے آخرت میں ان کے برے اعمال جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے وہ ظاہر ہو گئے. بدا لهم سیئات ما عملوا, جو برے اعمال انہوں نے کیے تھے وہ آخرت میں ظاہر ہو گئے. تو دنیا میں بھی ظاہر تھے کہ برے اعمال ہیں. مطلب کیا ہے کہ اس کی جزا ظاہر,
ہم اسی لیے فرماتے ہیں اے جزاؤ وحاق نزل بہم، اور ان کے اوپر نازل ہوا یا ان کو گھیر لیا. آپ کا ترجمہ گھیرنے کے لیے آتا، یہاں انہوں نے ترجمہ نزلہ ہر جگہ کیا، ان کے اوپر نازل ہو گیا وہ عذاب جس کا وہ استہزاء. وقیل، اور کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کے لیے نسیان جو ہے وہ ٹھیک نہیں، سمجھا؟ مناسب ممکن ہی نہیں اللہ نسیان سے متصف ہوگا، یہ ممکن ہے. اس لیے نسیان بول کر کے اس کا لازمی معنی یا سبب بول کر کے مسبب مراد لیا. جب انسان بھول جاتا ہے امتحان میں نہیں لکھ پاتا، ترک کر دیتا. نسیان کی وجہ سے ترک لازم آتا، سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے. یہ مثال کے طور پر ہوتا، سبب بول کر کے مسبب مراد لینا. تو اسی لیے فرماتے اس کا ترجمہ فرمائے نترککم فی النار، ہم تم کو جہنم میں چھوڑ دیں گے جیسا کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو چھوڑ دیا تھا، یا آج کے دن کی ملاقات کو تم بھلا دیا تھا، تم نے بھلا دیا تھا. اے ترکتم العمل للقائه، اس دن کے ملنے کے لیے جو عمل تھا اس عمل کو تم نے ترک کر دیا. یہاں پر انہوں نے نتیجوں کا ترجمہ جو ہے وہ ترکتم ہی دیا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ فَكَانَ جَهَنَّمَ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تم کو عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مَانِبِينَ مِنْهَا ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ جو تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کا استہزاء کیا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ تم کہا کرتے تھے لا بعث ولا حساب، لا بعث اور نہ حساب. فالیوم لا یخرجون، فالیوم لا یخرجون منها، لہذا تم نے جس چیز کا انکار کیا تھا آج ہم تم کو کہتے ہیں کہ اس سے نکلنا نہیں ہے، یا اس سے وہ لوگ نکالے نہیں جائیں گے. دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، بالبناء للفاعل والمفعول، منها من النار ولا هم یستعتبون، اور ان سے اللہ کی خفگی کو دور کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. پہلے لیا استعتاب، عتاب کو دور کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ازالت العتاب کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی خفگی کو دور کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. اور خطبہ کا مطلب ہوتا ہے رضا، ایک مرتبہ اور آیا کہ رضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی، یہ موقع توبہ طلب کرنے کا نہیں ہے. یہ ولا هم یستعتبون، خدا کی خفگی کو دور کر ان کے تدارک کا مطالبہ نہیں کیا جائے. اے لا یطلب منهم ان یرضوا ربهم بالتوبة والطاعة، یعنی ان سے طلب نہیں کیا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کریں توبہ اور طاعت کے ذریعے سے، لا تنفع یومئذ، اس لیے کہ اس دن نافع نہیں. یہ سب مضامین سن کر کے انسان کہہ اٹھے گا کہ یہ مضامین جو صرف اللہ کے مضامین ہے بیان کرتا ہے. فللہ الحمد، بس اللہ کے لیے ساری تعریف ہے. الوصف بالجمیل علی وفاء وعدہ بالمکذبین، مکذبین کے سلسلے میں جو اللہ نے وعدہ کیا تو اس وعدے کو مکمل کرنے پر جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے. رب السماوات، یہ للہ سے متعلق ہے، للہ موصوف ہے، اور رب السماوات و رب الارض جو ہے یہ صفت ہے. یہ رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، صرف آسمان و زمینی کا رب نہیں، سارے جہاں کا وہ رب ہے. فرماتے خالق ما ذکر، جو ذکر کیا گیا ہے ان سبوں کا خالق. والعالم ما سوى اللہ، عالم کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ جتنی چاہیے وہ سب کے سب عالم. پہلے یہ بات ہے وہ جمع، اور عالمین کو جمع لایا گیا لاختلاف انواعہ، اس لیے کہ ما سوى اللہ کی انواع مختلف. اور رب جو ہے یہ بدل ہے، یہ رب 3 مرتبہ رب ہے، اس کو بدل مان لیجیے للہ سے، یا صفت بھی مان سکتے ہیں، دونوں مان سکتے ہیں. یہ بدل ہے یا یہ ہے کہ یہ صفت ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے عظمت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. حال ای کائنتن فیہما، لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ حال بات ہے. کائنتن فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے اور حکیم ہے. اور اس طرح کی کا جملہ پہلے گزر چکا تھا. محمد چاند، فیضان، یہ عارف، تحصیل، عادل حیات